آج کی تلاوت شدہ آیات کی ابتدا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت سے کی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ امت محمدیہ ایمان والو ہم نے آپ کے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو جتنی قومیں آئی ہیں، انبیاء کی جتنی امتیں آئی ہیں، سب پر یہ روزے فرض تھے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے فرض رہے، ہر نبی کی شریعت میں، ہر رسول کی شریعت میں۔ اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کیں ان میں بھی روزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ نے 10 محرم کے دن کا روزہ فرض کیا تھا، پھر رمضان المبارک کی فرضیت اتاری گئی تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ساقط کر دی گئی۔ روزہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا محبوب عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی تمام عبادات کی جزا فرشتوں کے ذریعے دوں گا، لیکن جب روزے دار میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو جزا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک یہ اس لیے مبارک ہے، اس لیے برکت والا ہے، رحمت والا ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں کا جوڑ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینہ میں ہوا، ایک ہی مرتبہ یکلق نازل ہو گیا، جس کی طرف اشارہ سورۃ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہم نے قرآن پاک لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ رمضان المبارک میں آتی ہے اکثر۔ اور جب قرآن پاک نازل کیا گیا اس وقت 24ویں کی رات تھی، رمضان المبارک کی 24ویں کی رات۔ پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے مبارک سینہ پر اترتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ کبھی 1 آیت نازل ہو جاتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورت نازل ہو جاتی۔ موقع بموقع جیسے ضرورت پیش آتی گئی قرآن پاک آپ پر اللہ تعالیٰ اتارتے رہے۔ الحمد سے والناس تک مکمل قرآن 23 سال میں نازل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں ہے، آپ کی ران پر رکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا وزن ہوا میری ران پر، قریب تھا کہ میری ران ہی ٹوٹ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کی مقدس کلام مجھ پر نازل ہو رہی تھی۔ یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آسمانوں پر اگر اتار دی جاتی تو آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ اندازہ کیجئے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کتنا مضبوط تھا، آسمانوں سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، کہ یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے، ریت بن جاتے۔ اتنا مقدس، اتنا وزنی قرآن پاک اللہ رب العزت نے آپ کے دل مبارک پر اتارا۔ اور یہ قرآن پاک آپ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے 23 سال کے اندر کی۔ آگے ارشاد فرمایا حج کے متعلق کہ حج وہ ہے جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں گالی گلوچ نہ ہو۔ لڑائی جھگڑوں گالی گلوچ سے جو حج کا سفر پاک ہوگا، حاجی جب حج سے واپس آئے گا گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، معصوم ہو جاتا ہے حاجی۔ بیت اللہ شریف کا دیدار کر کے، وہاں کا طواف کر کے۔ حج کا عمل بہت اونچا عمل ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو کچھ بیان فرمایا
کہ اولاً تو طلاق دو نہ، اللہ رب العزت کو طلاق سے بہت نفرت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ مزاج کا ٹکراؤ ہے، آپس میں مزاج مل نہیں رہے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر طلاق کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم یکدم 3 طلاق دے دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، اگر طلاق ہی دینی ہے تو 1 مہینے میں 1 دے دو، دوسرے مہینے میں دوسری دے دو، تیسرے مہینے میں تیسری دے دو۔ اور اولاً یہ ہے کہ جب گڑبڑ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، آپس کی ناچاکی ہو تو 3 نہ دو بلکہ 1 دے دو یا 2 دے دو، تاکہ صلح کا امکان رہے۔ ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے اور دوبارہ جوڑ ہو جائے، کیونکہ 1 یا 2 سری طلاق دینے سے 3 مہینے تک تو نکاح نہیں ٹوٹتا، صلح ہو جائے تو دوبارہ رشتہ ناطہ ان کا جڑ جاتا ہے، لیکن 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزر جائیں تو صرف نکاح ٹوٹتا ہے، پھر بھی جب چاہیں وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ تو ایسے کہ جیسے گردن اڑا دی، سر قلم کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ لوگ حلالے کے چکر میں آتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ حلالے کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں ہے، حلالہ ہو جی، یہ ہو جی، پتہ نہیں حلالہ یہ کہاں سے نکلا ہے، شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسند کام طلاق دینا ہے۔ جب طلاق ہو گئی تو بس وہ ہو گئی، یہ گولی ہے جو چل جاتی ہے اور دوبارہ واپس نہیں آتی، یہ زہر ہے جو آدمی پی لیتا ہے اور یہ اپنا اثر خود دکھاتی ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بچے کو ماں جو دودھ پلاتی ہے یہ 2 سال تک یا 2.5 سال تک دودھ پلانا ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ 2 سال یا 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا ماں بند کر دے اور پھر اس کو خوراک پہ اور غذا پر لگائے، بچے کا حق پورا ہو گیا۔ اور ماں فرمایا اپنا دودھ لازماً پلائے کہ ماں کی صفات بچے میں منتقل ہوں گی۔ آج کل مائیں دودھ نہیں پلاتی اور وہ فیڈر وغیرہ استعمال کرتی ہیں، دوسرے دودھ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے تو والدین کی صفات اب اولاد میں منتقل نہیں ہو رہی۔ ماں کے دودھ میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے بچے کے لیے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہے، یہ دودھ برکت کا والا ہے بچے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پرورش کرنے پر جو فضائل بیان کیے ہیں حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اگر ان کی پرورش کرے کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا میری تو پھر 1 بیٹی ہے، فرمایا تو اس کی پرورش کر، تو بھی کل قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، نعمت پر بھی شکر بجا لاؤ اور اللہ کی رحمت کے آنے پر بھی شکر ادا کرو۔ کتنی دنیا میں طلاقیں اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ اس نے بیٹی کو کیوں جنم دیا، وہی زمانہ جہالیت والی رسمیں آ رہی ہیں، وہی ہمارے اندر کبھی جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ بیٹیوں سے نفرت کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ عورت نہ ہوتی تو میں بھی تو دنیا میں نہ آتا، عورت نہ ہوتی تو کوئی نبی دنیا میں نہ آتا، عورت کے وجود سے دنیا کائنات قائم ہے، انبیاء پیدا ہوئے عورت کے شکم سے، اور اصحاب پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے اللہ کے محبوب پیدا ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کو معمولی نہ جانے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے بہت قیمتی خزانہ ہے، اور خزانوں کو جیسے چھپایا جاتا ہے اس لیے اس خزانے کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ آگے 3 پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء ہم نے بھیجے
لیکن سب کا درجہ ایک نہیں ہے، درجہ بدرجہ ہے، کسی کا زیادہ درجہ ہے، کسی کا کم درجہ ہے۔ انبیاء میں، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان سب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو سردار انبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ وجود کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں۔ تمام انبیاء کو نبوت آپ کی برکت سے ملی، تمام نبی مقتدی ہیں تو آپ ان کے امام بنے، تمام نبی حسین ہیں تو آپ ان میں آسن ہیں، تمام نبی شریف تھے تو آپ ان میں اشرف ہیں، تمام نبی جمیل ہیں تو آپ ان میں اجمل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے ستاروں میں چاند سردار ہوتا ہے، ایسے تمام انبیاء میں حضور سردار تھے۔ تمام نبی ستارے تھے اور پیارے آقا ستارے نہیں تھے، آپ جو چاند تھے اور آپ آفتاب نبوت تھے۔ آگے پھر آیت الکرسی ہے، قرآن پاک کی آیات 6666 آیات میں سب سے بڑی، سب سے مبارک اور سب سے اللہ رب العزت کے ہاں جس کو اللہ نے نور قرار دیا ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے، سورہ یاسین تمام سورتوں کی سردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 نور ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک یہ آیت الکرسی ہے، دوسرا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں 3 دعائیں ہیں، اس لیے وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت فضائل بیان فرماتے۔ آیت الکرسی مستقل عنوان ہے کہ اس کے فضائل اگر ہم سنائیں تو حیران ہو جائیں۔ آگے پھر اگلے رکوع میں 3 واقعات اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان کیے، ایک مناسبت کے ساتھ۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا 2 واقعے اور درمیان میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دربار میں طلب کر لیا، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دربار نمرودی میں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ تو خدا نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، معبود اور ہے جس نے تمام زمینوں آسمانوں کو بنایا ہے، جو زندہ کو مارتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک جس کو رہا کرنا تھا، دوسرا جس کو سزائے موت دینی تھی۔ جس کو سزائے موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا، جس کو رہا کرنا تھا پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا، کہا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، ٹھیک ہے زندگی موت تیرے ہاتھ میں، اور تو نے یہ ایک کرتب دکھایا ہے 2 قیدیوں پر اور ظلم کیا ہے کہ جس کو رہا کرنا تھا قتل کر دیا، تو ظالم ہے، اللہ ظالم نہیں ہوتے۔ اور اگر موت زندگی تیرے ہاتھ میں ہے تو میرا رب تو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو آج ذرا مغرب سے طلوع کر کے اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو وہ خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ پھر وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، مناظرہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام جیت گئے اور نمرود کفر ہار گیا، نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سراہا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اگلا واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے کہ آپ گدھے پر سوار تھے، ایک سفر پر روانہ ہوئے اور آپ کے پاس تازہ بتازہ کھانا بھی تھا جو پکا کر اپنے گھر سے چلے تھے۔ چلتے چلتے ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کی چھتیں اڑی ہوئی تھیں، جس کی دیواریں ٹیڑھی ہو چکی تھیں، ان میں شگاف پڑ چکے تھے، اور وہاں کچھ ہڈیاں جانوروں کی بھی پڑی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے لباس لوتھڑے چھیتڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام کی جب اس ٹوٹی پھوٹی بستی پر، اجڑی ہوئی بستی پر نظر پڑی تو اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ ہڈیاں کن کی ہیں؟ یہ بھی تو زندہ تھے اور آج یہ ہڈیوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ گھر ٹوٹے پھوٹے ان میں بھی تو کوئی آباد ہوں گے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟
ایک کو موت دیتا ہے پھر اس کو زندگی بخشتا ہے، تو یہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، آپ کے گدھے پر بھی موت طاری کر دی، گدھا بھی مر گیا، عزیر علیہ السلام بھی وہاں وفات پا گئے۔ یہ صبح سویرے کا واقعہ تھا۔ پھر 100 سال تک گدھا بھی وہیں پڑا رہا، وہ تو مٹی بن گیا۔ عزیر علیہ السلام بھی وہاں سوئے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم پر مٹی کو حرام قرار دیا ہے۔ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جسم مبارک گنبد خضرا میں آج بھی سلامت ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد۔ انبیاء تو کیا، صحابہ کرام کے جسم سلامت ہے۔ تو عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی باوجود جاننے کے پوچھا کہ میرے نبی کتنا عرصہ تم یہاں پر رہے؟ یا اللہ 1 دن یا آدھا دن؟ فرمایا کہ نہیں، 100 سال گزر چکے ہیں۔ اپنے گدھے کو دیکھو تو وہ مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ اپنے اب کھانے کو دیکھو، اس کو ہاتھ لگایا تو بالکل تازہ بتازہ گرم جیسے گھر سے لائے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوا، 100 سال گزرنے جانے کے بعد بھی یہ گرم ہے، تازہ ہے، اور گدھا مٹی بن چکا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جیسے میں نے یہ منظر تمہارے سامنے پیش کیا ہے، ایسے ہر ایک کے ساتھ میں کر سکتا ہوں۔ میں بہت قدرتوں اور طاقتوں کا مالک۔ عجیب منظر اللہ نے پیش کیا۔ اور اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے یقین ہے مر جانے کے بعد تو زندہ تو کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو تم کہیں سے حاصل کر لو، ان کو پھر ان کی پرورش کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان سے محبت کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں، پھر تم ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کا انتخاب کیا، ان کی پرورش شروع کی، اور پھر ان کو پالا۔ وہ مانوس ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، پھر اس گوشت کا قیمہ بناؤ، پھر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک کر آ جاؤ، پھر ایک جانب کھڑے ہو کر ان کو اپنی طرف بلاؤ، آواز دو۔ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ قیمہ بن چکا ہے، اور میں ان کے قیمے کو تقسیم کر چکا ہوں 4 حصوں میں، دور دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک آیا ہوں، تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہی تو نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا نا، فوراً وہ قیمہ گوشت بنتا گیا، ہڈیوں پر چڑھتا گیا، پر لگ گئے، آنکھیں کھل گئیں، اور پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے فوراً وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جیسے میں نے یہ کیا ہے ایسے ہی میں مردوں کو زندہ کروں گا، میرے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہی آسان ہے۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو، ورنہ پریشانی ہوگی۔ یہ لکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، تو اس کو لکھو، جو بھی معاملہ ہو اس کو قلم میں لاؤ، کاغذ پر لاؤ۔ اور پھر آخری رکوع ہے سورۃ بقرہ کا، جس میں اللہ نے 3 دعائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، آگے ربنا ولا تحمل علینا، پھر ربنا ولا تحملنا، یہ 3 دعائیں یہ یاد کرنی چاہیے، ان کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے۔ آج سورۃ بقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔